اللهم صل وسلم وبارك عليك مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں میزبان محمد طاہر قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خوبصورت سلسلہ فتاوی رضویہ. اور فتاوی رضویہ کے اس علمی سلسلے میں آج ہم سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نہایت ایمان افروز اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرپور رسالے الامن والعلا کا تذکرہ کریں گے. ناظرین کرام، یہ رسالہ اس عقیدہ اہل سنت کو واضح کرتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے اذن و اختیار سے اپنی امت کے لیے خیر و برکت، حاجت روائی اور بلاؤں سے حفاظت کا وسیلہ ہے. سبحان اللہ. یقیناً وسیلے کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں آپ جاننا چاہتے ہوں گے. آج کا پروگرام بہت کچھ سکھائے گا. اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں نہایت محبت، ادب اور مضبوط دلائل کے ساتھ یہ واضح فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد و التجا کرنا، آپ کو مشکل کشا اور دافع بلا کہنا در حقیقت اسی عقیدے پر قائم ہے کہ اصل فاعل اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عطا سے بندوں کے لیے رحمت و مدد کا ذریعہ ہے. آج کی گفتگو میں ہم اس رسالے کے پس منظر، اس کے بنیادی موقف اور اعلیٰ حضرت کے انداز استدلال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. رسالہ الامن والعلا پر گفتگو کرنے کے لیے جو عظیم علمی شخصیت تشریف فرما ہے، ہم سب کے پیارے حضور زیغم اسلام حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ جلوہ فرما ہے. قبلہ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب، میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے ہمارے خوبصورت سلسلے فتاوی رضویہ کے لیے آج خاص طور پر وقت عطا فرمایا. الامن والعلا اس عنوان پر ہم آپ سے گفتگو سنیں گے، ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے. آغاز میں چاہوں گا قبلہ شاہ صاحب کہ اس رسالے کا تعلق چونکہ دلائل الخیرات اور درود تاج سے ہے، تو میں چاہوں گا کہ پہلے ان دونوں وظائف سے متعلق کچھ تعارف بیان فرما دیں، تو پھر مزید ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. دیکھیے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورۃ الاحزاب میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے لیے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ رب العالمین جل وعلا خود اور اس کے اتنے فرشتے جس کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. تو اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود پڑھو اور کثرت سے سلام پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا، آپ کی تعریف، آپ کی توصیف، آپ کی ثنا کرنا، یہ امتی کے لیے ایک بہت بڑی سعادت اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایک بہت بڑی عبادت ہے. اب درود پاک کے حوالے سے دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ وہ درود جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے خود بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے درود ابراہیمی شریف جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ اعظم الدرود میں سے جو حضور نے بیان فرمایا. اس کے علاوہ درود کی کئی اقسام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جاری ہوئی اور وہ احادیث کے اندر موجود ہے. اس کو کہتے ہیں منقول درود، یعنی وہ درود جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہو کر ہم تک پہنچے. نفس درود کا معنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف. اگر کوئی شخص حافظ صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی شان اور عظمت جو قرآن کریم اور احادیث میں یا قرآن و حدیث سے اشارے میں ثابت ہونے والی ایسی چیز جو کمال اور دارائے رسالت اور عظمت و شان میں آتی ہو، مانا کہ وہ حضور کی زبان مبارکہ سے جاری نہ ہوئی ہو،
تب بھی اگر وہ تمام شانوں کو اکٹھا کر کے حضور کی تعریف بنائے تو درود، نفس درود کا معنی حضور کی تعریف ہے، کیا بات، تو اس کو بھی درود کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم ہوں یا اغیار ہوں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ درود کی دو قسمیں ہیں، ایک منقول اور غیر منقول۔ منقول وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوس ہیں، آپ کی زبان سے ثابت ہوئے ہیں، جیسے درود ابراہیمی شریف ہے یا دیگر اور درود ہے، لیکن ایسا کہ جو آپ کی زبان سے اس کی ترتیب تو نہ ہو، لیکن قرآن و حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان، عظمت یا اقوال صحابہ سے وہ موجود ہو، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور عظمت سے وہ چیز ثابت اور لازم آتی ہو، ان فضائل و خصائل کو حضور کی عظمت و شان کی نیت کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے تو وہ حضور کی تعریف اور توصیف اور ثنا ہے، تو لہٰذا اسے بھی درود کہا جائے گا۔ اب درود تاج کا جو کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ جو پوچھا جاتا ہے کہ یہ درود تاج کس حدیث کے اندر آیا ہے، تو پہلے یہ دیکھیے کہ ان حضرات کی کتاب المہند میں بھی یہ بات موجود ہے کہ درود چاہے منقول ہو یا غیر منقول ہو، وہ دونوں مشروع ہے، کیونکہ مقصود جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے، سبحان اللہ، اور اس میں کوئی بات نہیں کہ جو حضور کی زبان پاک سے ثابت ہے اس کا اجر و انعام زیادہ ہے، لیکن جس طرح میں اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و صفات کو بیان کریں تو یہ بھی درود ہی کے ضمن میں آتا ہے۔ تو ہندوستان کے اندر چند علماء نے یا کسی بزرگ نے اس کو اکٹھا کیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے واقعے کو لیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر معجزات کو لیا جو احادیث سے ثابت تھے، یا ان احادیث سے ایک معنی بنتا تھا، واہ 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 واہ، کہ جبریل آپ کے خادم ہیں اور آپ جو ہے وہ جبریل کے آقا ہیں، اس طرح جو معنی بنتا تھا حضرت جبریل کو معراج کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے طور پر پیش کیا گیا، تو ایک معنی مفہوم کو انہوں نے حضور کی شان کا انداز بنا کر وہ انہوں نے پیش کیا، جس طرح میں نے منقول و غیر منقول کہا ہے، تو یہ درود تاج کے نام سے مشہور ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اوصاف جو قرآن کریم میں، احادیث میں یا آپ کے کمال معجزات سے وہی کیفیت ظاہر ہوتی ہے، اس کو ایک نام دے کر اس میں اکٹھا کیا ہے، تو اس کو درود تاج کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ ہندوستان کے اندر ایسا تھا کہ آج بھی الحمدللہ یہ درود شریف کی بڑی برکات ہے اور اس کی اہمیت اور قدر ہے۔ اسی طرح دلال الخیرات شریف ہے، یہ بھی تو جو حضرات دلال الخیرات شریف کو منع کرتے ہیں ان کے بڑوں نے خود قبول کیا المہند میں دیگر کتابوں کے اندر کہ ہم دلال الخیرات شریف کو قبول کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخصیت سوال پوچھتی ہے کہ ہمارے وہاں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے وہاں کچھ لوگ درود پاک، درود تاج پڑھنے کو شرک قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی گئی یہ حضور کی نہیں، یہ اللہ کی شان ہے اور یہ حضور کی طرف پھیر دیا گیا ہے۔ اب یہ آگے عرض کرتے ہیں، مثلا جیسے کہ کوئی چیز حقیقت اور مجاز دونوں ہوتی ہے، مثال کے طور پر اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں رحیم کا لفظ آیا اور حضور کے لیے بھی رحیم کا لفظ آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حضور کے لیے آیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین کے لیے بھی حفیظ و علیم آیا، سورہ یوسف میں آیا کہ انی حفیظ و علیم، حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا۔ پھر ایک ہی لفظ جو اللہ پر بھی بولا گیا اور سب پر بولا گیا، ہوا مولا ہو، اللہ آپ کا مولا مددگار ہے، جبریل مددگار ہے، جماعت صحابہ مددگار ہے۔ اب لفظ مولا ایک ہے لیکن بیک وقت وہ کئیوں پر بولا جا رہا ہے، تو اس کو زبان اور تخاطب کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ معنی کس کے لیے حقیقت کے طور پر بیان ہو رہا ہے، کس کے لیے مجاز کے طور پر۔ اگر اب بھی ناظرین کے ذہنوں پر وہ بار گزر رہا ہے تو میں ایک آسان مثال دوں، جیسے ایک لطیفے کے طور پر کہا جاتا ہے تاج محل کس نے بنایا، تاج محل کس نے بنایا، تو اس نے کہا کہ یہ مزدوروں نے بنایا، ان کا جناب جو ہے وہ شاہجہاں نے بنایا۔ اب آپ دیکھیں مزدوروں کا بنانا اور بات دونوں درست ہے، مزدوروں کا بنانا ایک نسبت ہے کہ حقیقی طور پر انہوں نے محنت کر کے بنایا تھا، اور مجازن یہ ہے کہ جناب جو واسطہ اس کا بنا تھا وہ شاہجہاں بنا تھا۔ تو ہمارے اردو بول چال میں بھی حقیقت اور مجاز ہوتا ہے، جیسا کہ ہم شیر کو باقاعدہ لائن کو شیر کہیں تو وہ شیر ہے، لیکن کسی بندے کے اندر اگر بہادری کی صفت کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو بھی شیر ہے، تو وہاں پر ہمیں اس کا جنگل میں رہنا، اس کی چار ٹانگوں کا ہونا، اس کا دم کا ہونا، اس کی چنگاڑ کا ہونا، یہ مقصد نہیں ہوتا بلکہ وصف مراد ہوتا ہے۔ تو یہ لفظوں کی بول چال ہوتی ہے کہ جس میں حقیقت اور مجاز استعمال ہوتا ہے۔ تو اس درود پاک کے اندر کچھ اوصاف ایسے ہیں کہ جو مجازن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولے گئے، تو ایک جو ظاہر سی بات ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک کو چھپانے والا طبقہ جو بر صغیر کے اندر اپنی گویا کہ کمزور فکر کے ساتھ موجود تھا، اس نے کہا یہ شرک ہے۔ ابھی آگے ہم بات کرتے ہیں، اس شرک کی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے یہ سوال ہوا کہ ہمارے وہاں درود تاج پڑھنے کو شرک کہا جاتا ہے، اور شرک کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم
کہ دافع البلا بلائیں آپ کی وجہ سے رک جاتی ہیں، قحط آپ کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ شرک ہے۔ تو بھائی یہ کیسے شرک ہے؟ قرآن کی آیات اس پر موجود ہے۔ حضور کو دافع البلا کہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو نہیں دور کر رہا، بلکہ یہ کہ دور اللہ ہی نہیں کیا ہے، لیکن حضور کی عظمت کی وجہ سے، حضور کی شان کی وجہ سے، حضور کی دعا کی وجہ سے، حضور کے تعلق کی وجہ سے، تو یہ حضور کی کرامت و وجاہت کے وسیلے کو انہوں نے شرک قرار دے دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دافع البلا ہو سکتے ہیں، دافع الوبا کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بزرگ نے کہا کہ اچھا جب تمہیں پیاس لگتی ہے تو اس پیاس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہو آپ؟ پیاس مصیبت ہے نا، اس کو کیا کرتے ہو؟ کہنے کہ پانی پیتے ہیں۔ تو کہا اس مصیبت کو کس نے دور کیا؟ کہا پانی نے۔ تو کہا پھر اللہ نے کیا کیا؟ کہنے کہ اللہ نے۔ تو کہا پانی کیوں پیا؟ تو اب آپ دیکھیں اس مصیبت کو دور کرنے میں دو نسبتیں آ گئی، ایک ہے کہ یہ پیاس کی مصیبت کو اللہ نے دور کیا، یہ کہنا بھی درست ہے، اور یہ کہ اس پیاس کی مصیبت کو پانی نے دور کیا، یہ بھی درست ہے، لیکن جو نسبت پانی کی طرف ہے وہ اللہ کی طرف نہیں، جو ارادہ اور نیت اور مقصد اللہ کی طرف ہے پانی کی طرف نہیں، کیونکہ جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی کہ میری پیاس کی مصیبت اللہ نے دور کی تو حقیقتاً اللہ نے دور کی، اور اگر پانی نے دور کی یہ بھی درست ہے، یعنی پانی اس کا ذریعہ بنا، پانی اس کا واسطہ بنا۔ تو یہ بالکل سمپل سی بات ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، نہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں حضور کو آپ نے دافع البلا کہہ دیا، دافع البلا مصیبتوں کو دور کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو میں نے کہا پیاس بھی تو ایک مصیبت ہے، اس کو دور کون کرتا ہے؟ کہ اللہ۔ تو کہا پانی کیوں پیا تم نے؟ تو یہ حقیقت اور مجاز بول چال میں آگے سے اس کو ہم ذکر کریں گے، یہ تو میں نے صرف لب و لہجے کا ایک فرق بتایا ہے کہ جہاں پر بولا جاتا ہے، جس طرح کہ قرآن کریم فرقان حمید میں ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو قرآن کہتا ہے قل یتوفاکم، تمہیں یہ فرشتہ موت دیتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ اللہ موت دیتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ اللہ نے بیٹا دیا، یہ بھی درست ہے۔ قرآن میں جبریل نے بیٹا دیا، یہ بھی درست ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ نے بیٹا دیا یا اللہ رب العالمین جل وعلا نے موت دی، یہ فاعل حقیقی ہونے کی وجہ سے، حقیقتاً فرشتہ اس کا ذریعہ بنا ہے، جبریل اس کے واسطے بنے، تو وہاں جو جبریل اور فرشتوں کے واسطوں کی بات ہے واسطہ یہاں پر بھی ہے۔ ایک مزید سمجھ لیجئے، دیکھیں جیسے قرآن میں کہا، یہ کہتے ہیں ایک لفظ جو اللہ کے لیے بولتے ہو وہی لفظ آپ جو ہے کہ وہ حضور کے لیے بولتے ہو۔ تو میں نے کہا آپ اللہ کے لیے بھی زندہ کا لفظ کہتے ہیں، اپنے لیے بھی زندہ کا لفظ کہتے ہیں، تو یہ شرک کیوں نہیں ہو جاتا؟ ٹھیک ہے نا۔ اچھا مجھے یہ بات بتائیے، اگر کوئی یہ کہے کہ بادل نے بارش برسائی، یہ جملہ ٹھیک ہے؟ کہے کہ ٹھیک ہے، اور کہا ایک بندہ کہ اللہ نے بارش برسائی، اتنی موٹی سی بات کو گھسیٹ کر شرک کی طرف لے جانا خارجیوں کا طریقہ ہے۔ او بھائی بارش اللہ ہی نہیں برسائی ہے، بادل اس کا ذریعہ بنا ہے، بالکل صحیح، لیکن بادل کے بغیر بارش برستی ہے؟ نہیں برستی، بادل کو ذریعہ بنا ہے، اس پر مجبوری نہیں ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے آپ، پیاس کون بجھاتا ہے؟ جیسا میں نے ابھی عرض کیا، اللہ، بغیر پانی کے بجھتی ہے؟ تو کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ پانی کے بغیر آپ کی پیاس بجھا دے؟ قادر ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے اکثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس نے سسٹم بنایا ہے، یہ اللہ کی حکمت، یہ عالم اسباب ہے، عالم اسباب۔ لوگ کہتے ہیں یہ وسیلہ سبب کچھ نہیں ہوتا، تو میں نے کہا اس عالم کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عالم اسباب۔ میں نے کہا اسباب کس کو کہتے ہیں؟ کہ سبب کی جمع ہے۔ کہنے کہ سبب کس کو کہتے ہیں؟ کہ واسطہ وسیلہ۔ میں نے کہا لو مولانا، یہ تو خود یہ دنیا ہی پورا عالم واسطہ ہے، کہ کوئی چیز ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ہے، تو وہ انڈائریکٹ کے یعنی اس واسطے یا کاز کے ذریعے، کاز اور فیکٹ جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں، یعنی فیکٹ تاثیر ہے، کاز اس کا سبب ہے۔ تو کاز اور فیکٹ جو آپ سائنسی علوم میں پڑھتے ہیں، تو خدا اس چیز کو پہنچانے میں اس کاز کا محتاج نہیں ہے، بے شک، لیکن اس نے طریقہ ایسا بنا دیا۔ واہ واہ۔ وہ چاہے تو بغیر روٹی کے آپ کی بھوک ختم کر دے، لیکن نہیں کرتا، کیوں؟ مجبوری نہیں، اس نے سسٹم ایسا بنایا ہے۔ وہ چاہے تو بغیر پانی کے آپ کی پیاس بجھا دے، لیکن نہیں بجھاتا، آپ کو پانی پینا پڑتا ہے، کیوں؟ اس نے سسٹم ایسا بنا دیا ہے۔ کبھی کبھار اس کے نیچر، اللہ رب العالمین وہ لا نیچر کیا پابند نہیں ہے، لیکن اس نے اس طریقے کو عام طور پر بنایا ہے۔ جس طرح یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح روحانیت کے اندر یہ عرفان و تکوین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن میں موجود ہے، قرآن کی آیات موجود ہے کہ ہم ان کافروں کو عذاب دیتے مگر آپ موجود ہیں۔ تو اب کافروں سے عذاب رکھنے کی وجہ کون ہوئی؟ حضور ہوئے، تو یہ دافع البلا نہ ہوئے؟ اللہ، یہی تو دافع البلا ہے کہ حضور کے ذریعے جناب وہ بلا دفع ہو گئی، ان پر بھی ہو۔ سرکار کی اعلیٰ فرماتا ہے سرکار تو مومنین کے رؤوف رحیم ہے، لیکن کافروں کے لیے بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم ان کو عذاب دیتے مگر وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں ہیں۔ تو یہ تو دافع البلا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم نے عذاب کو روکا ہوا ہے۔ تو ایک تو
حضور کی وجاہت کی وجہ سے، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو یہ قدر، یہ کمال، یہ عزت عطا فرمائی ہے، اور آپ کی وجاہت کے لیے اللہ یہ روک رہا ہے، تو اس میں اللہ مجبور نہیں ہے، یہ محبت کا اظہار ہے۔ اور ایک ہی ہے کہ آپ کے واسطے کے ذریعے اللہ نے فلاں کو عطا فرمایا، یہ ایسے ہی جیسے پانی کے واسطے سے آپ کو شفا ملی ہے، دوائی کے واسطے سے آپ کو شفا ملی ہے، پانی کے واسطے سے آپ کی پیاس بجھی ہے، اور فرشتے کے واسطے سے موت آئی ہے، بادل کے واسطے سے بارشیں آئی ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایک ہوا بنا دیا ہے کہ بھائی شرک، جس نام سے اللہ کو پکارو نا تو اس نام سے بندوں کو نہیں پکار سکتے۔ میں نے کہا ملا جی لفظی اشتراک سے شرک نہیں ہوتا، دو جگہ پر ایک لفظ بولا جا رہا ہے، آپ بھی زندہ اللہ بھی زندہ، لفظ ایک ہے زندہ، دونوں کے لیے بولا جا رہا ہے، اس سے شرک نہیں ہوتا جب تک معنی ایک نہ ہو۔ خدا کے لیے زندہ ہونے کا معنی کیا ہے اور بندے کے لیے زندہ ہونے کا معنی کیا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو لہٰذا صرف ملا جی لفظ کو دیکھ کر فتویٰ نہیں لگایا جاتا جب تک معنی میں اتحاد نہ ہو۔ کہتے یہ اللہ کو بھی یا کہہ دیا، حضور کو بھی یا کہہ دیا۔ میں نے کہا بیٹھے پھر قرآن کھولے، ہوا مولا ہو، بے شک اللہ آپ کا مولا ہے حضور، تو یہاں پر مولا کس کو کہا گیا؟ اللہ کو۔ پھر فرمایا جبریل، وہی لفظ مولا، جبریل کے لفظ مولا الگ نہیں ہے، وہی لفظ مولا ادھر آیا، فرمایا یہی جبریل مولا ہے۔ وہ صالح المومن، یا ابو بکر عمر عثمان علی آپ کے مولا ہے۔ اب ایک بندہ سر کھجاتے ہوئے کہنے لگا یا اللہ جب تو مولا تھا تو جبریل کو کیوں بنایا؟ یہ کہتے کہ اللہ کافی نہیں ہے جو ان کی ضرورت ہے، تو میں نے کہا یہی تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ جب اللہ مولا تھا تو پھر جبریل کو کیوں بنایا؟ جی اللہ مولا تھا تو ان کو کیوں بنایا؟ تو جواب سادہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا مولا حقیقی ہے، لیکن اس کی مولائیت اور اس کی مدد کا اظہار کس سے ہوا؟ جبریل سے ہوا، جماعت صحابہ سے ہوا۔ تو یہی چیز ہے کہ جہاں سرکار کو دافع البلا کہا گیا ہے تو اصلاً دافع البلا اللہ رب العالمین ہے، لیکن دفع بلا کا سبب اور ذریعہ اللہ نے کس کو بنایا؟ ذات مصطفیٰ۔ کیا بات ہے شاہ اور صاحب، یہی سارے درود تاج کا خلاصہ تھا جس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فاضل بریلوی نے جواب دیا۔ اچھا اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ موضوع شروع ہو چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال کس نے کیا جی کہ ہمارے وہاں کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دافع البلا کہنے کو شرک کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کس نے پوچھا تھا؟ یہ سید کرامت علی شاہ صاحب دہلوی نے پوچھا تھا۔ اچھا، اور یہ کون ہے؟ یہ حاجی امداد اللہ ماجد مکی کے خلیفہ ہیں۔ صحیح، اور کس پارٹی کے ہیں؟ صحیح، سمجھ رہے ہیں؟ جی خود یہ صحیح العقیدہ تھے کیونکہ حاجی صاحب بھی صحیح العقیدہ تھے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے حاجی صاحب کا نام لے کر جی کہ شہد دکھائے زہر پلائے، منافقت کی، نام حاجی صاحب جیسے اللہ کا ولی کا لیا، فتاوے کا نام امدادیہ، مدرسے کا نام امدادیہ، لیکن ان بیچاروں کا جو عقیدہ تھا خود اس کو انہوں نے شرک کا اور راستے کو چھوڑا، لیکن چندہ بٹورنا تھا تو امدادیہ، فتاوہ امدادیہ، مدرسہ امدادیہ، رسائل امدادیہ۔ لوگ کہنے کہ جناب یہ تو حاجی امداد اللہ صاحب کے ماننے والے ہیں۔ کبھی ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو انوار ساتعہ کا ذکر کریں گے آپ کے سامنے۔ حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ فاتحہ کے قائل تھے، یہ بدعت کہتے ہیں۔ وہ میلاد کے قائل تھے، یہ بدعت کہتے ہیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب اپنے خاص مرید سے لکھوا کر مولانا عبدالسمیع رامپوری رحمہ اللہ سے جاری کرائی، جس پر اعلیٰ حضرت تقریزیں موجود ہے۔ یہاں پر بڑا کمال یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بریلی اور دیوبند اور یہاں کا فتویٰ ہے۔ میں نے کہا اس وقت سید کرامت علی شاہ صاحب دہلوی، یہاں پر جو مولانا کرامت علی شاہ یا بعض علماء نے لکھا مولانا کرامت اللہ خان، سید بھی لکھا ہے، مولانا کرامت اللہ خان بھی لکھا، تو یہ مولانا کرامت اللہ خان جو ہے یہ خلیفہ ہیں اور ان پارٹی کے پیر بھائی ہیں، لیکن اس پارٹی کے لیے فتویٰ وہاں نہیں بھیج رہے، بریلی بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا مشرب ہی نہیں، ان کا مزاج ہی نہیں ہے، عشق کا مزاج اور ادب کا مزاج اور شان کا مزاج احمد رضا کا کیا مزاج۔ کہنے شاہ جی، واہ واہ واہ۔ اس سے آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ عنہ کا عاشق رسول ہونا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام ہونا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کا محافظ ہونا اس کی دلیل ہے۔ یہ جب بات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان ظالموں نے جو معنی شرک کا پہنایا ہے اس سے تو سنی کا دل بیزار ہے، کوئی مسلمان اس معنی میں لیتا ہی نہیں، کیونکہ حقیقی معنی میں کون لے گا دافع البلا؟ اللہ رب العالمین جل وعلا حقیقی معنی میں دافع البلا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے صحابہ پیاسے، حضور سے کہا حضور پانی نہیں ہے، آپ نے ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی تو اس میں انگلیاں داخل فرمائی تو انگلی سے نہریں جاری ہو گئی، تو ان کی مصیبتیں دور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایسی کئی احادیث اکٹھا فرمائی، فرمایا ان معنی میں یہ صاحب درود نے اگر حضور کو کہہ دیا کہ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جب نابینا ہوئی تو اللہ کے اذن سے آپ نے تھوک لگایا ان کی آنکھوں کے اندر، تو جناب ان کی آنکھیں آ گئی۔ تو آنکھیں کس نے دی؟ اللہ رب العالمین۔ ذریعہ کون بنے؟ کیا بات ہے شاہ جی، تو واہ۔ یہ ویسی ہی بات ہے کہ جناب جو ہے کہ پیاس کسی نے بجھایا اور پانی کا کیا دخل ہے۔ اسی طرح ہماری کتابوں کے اندر ایک بات موجود ہے اور نسبت مجازی سے شرک کا فتویٰ نہیں آتا۔ مثلا ہمارے فقہا نے
بلکہ متکلمین شرع عقائد میں دو بندے ہیں اور دونوں نے بولی ایک ہی بولی ہے لیکن دونوں کا حکم الگ ہے. یعنی ایک بندہ ملحد ہے جو خدا کو نہیں مانتا معاذ اللہ، وہ کائنات کی تاثیر کو قدیم سمجھتا ہے اور کائنات کے لیے کوئی خالق نہیں مانتا، یہ جملہ وہ بول رہا ہے. اور ایک مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں جو بھی تاثیر ہے اس کا خالق اصل مؤثر حقیقی وہ ہے اور اس نے ان چیزوں میں تاثیر بیان کی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب کیا جملہ بولا جا رہا ہے؟ لفظ ایک ہی ہے. خود ہی اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے حل کرتے ہیں اس مسئلے کو، حقیقت اور مجاز کو نہ مانے. شرع عقائد میں موجود ہے کہ انبت الربیع البقلہ، انبتا اگایا، الربیع بہار کے موسم نے، البقلہ سبزہ، انبت الربیع البقلہ. یہ جملہ کون بول رہا ہے؟ وہ بول رہا ہے کہ جو ملحد ہے، ایتھسٹ ہے اور وہ کائنات ہی کو مؤثر مانتا ہے. تو علماء نے کہا کہ یہ کفر ہے. کفر ہے. لیکن یہی جملہ کوئی مسلمان بولے، انبت الربیع البقلہ، بہار کے موسم نے سبزہ اگایا، علماء کہتے ہیں اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس کے نزدیک شرک کا معنی دور دور تک نہیں ہے. زبان پر تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہار نے سبزہ اگایا، زبان پر مجاز ہے لیکن دل میں حقیقی ہے کہ اللہ نے سبزہ اگایا ہے، بہار کا موسم اس کا سبب بنا ہے. تو زبان پر مجاز تھا. یار میں تو بہت پیاسا تھا، ٹھنڈا پانی پیا اور پانی سے میری پیاس بجھ گئی، آج تو شربت نے میری پیاس بجھا دی. ٹھیک ہے، تو یہ شرک ہوا. اگر مومن ہے تو شرک نہیں، کیونکہ اس کے دل میں ہے کہ پیاس اللہ نے بجھائی ہے، پانی اس کا واسطہ بنا. واہ 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 واہ. تو یہ دیکھا جائے گا کہ بولنے والا مومن ہے یا ملحد ہے. تو لہٰذا مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں، اہل سنہ ہیں، توحید اور وحدانیت کے ماننے والے ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کی شراکت کی کسی بھی معنی میں قائل نہیں ہے. اتنے دعوے کے بعد اگر وہ مجازن جملہ بولیں تو جناب اس کو شرک کیسے کہا گیا؟ تو کہتے ہیں جناب جب حقیقی سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو آپ مجاز کا لفظ کیوں بولتے ہو؟ پہلی بول دیا کرو اللہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا مجاز یہ حسن زبان ہے. واہ واہ. تم تو پتہ نہیں کون سا دماغ رکھتے ہو. یہ حسن کلام ہوتا ہے. یار تو شیر ہے، یار تو جناب ببر شیر ہے. تو نہ وہ حیوان مفترس ہے، چیر پھاڑ کرنے والا، نہ اس کی دم ہے، نہ اس کی ٹانگیں، نہ وہ جنگل میں رہتا ہے. تو مجازن ایک زبان کا حسن ہوتا ہے. مجازن زبان کا حسن ہے. جیسے میں نے کہا کہ یار کھانا کھایا، اس کھانے نے تو میری بھوک کو ختم کر دیا، اس پانی نے تو میری پیاس کو بجھا دیا، بادل نے جناب بارش دے دیا، سبزہ باہر کے موسم نے سبزہ اگا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ حسن، یہ ہم سے اصرار کرتے ہیں کہ جناب پھر آپ جب مانتے ہو آپ ہو کہ دل میں حقیقت ہے، زبان پر مجاز ہے، تو پھر حقیقی لفظ کیوں نہیں بولتے؟ میں نے کہا بھائی آپ اس بات کا پابند کسی مومن کو نہیں کر سکتے. اگر مومن ہے تو اس کی زبان پر مجازی لفظ آئے گا. بالکل صحیح ہے. جیسا بار بار کہتے ہیں یہ میرا معاون مددگار ہے. بھائی مددگار تو اللہ ہوتا ہے. یہ بھی لفظ کبھی مناظرے میں ہمارے سامنے آتے کہ میں مناظر ہوں، یہ دو معاون ہیں، تو ہم نے کہا شرک ہو گیا کیونکہ معاون تو اللہ ہوتا ہے. کیا کہنے، واہ واہ. لیکن وہاں کہتے ہیں نہیں اللہ اور معنی میں، یہ اور معنی میں. میں نے کہا لیکن یہی لفظ اللہ اور بندے دونوں کے لیے استعمال ہوا، معنی میں فرق کیا نا. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ لفظ ایک جیسا ہوتا ہے تو لفظی اشتراک سے شرک نہیں ہوتا جب تک معنی الگ نہ کیا. شاہ صاحب واہ واہ واہ. اب اسی طرح یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، کہتے ہیں مجاز کیوں نہیں؟ میں نے کہا مجاز ہی کے لیے ملا جی آپ مطول پڑھتے ہیں، مختصر المعانی پڑھتے ہیں، علم بیان پڑھتے ہیں، یہ ادب زبان ہے. جس طرح دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے کہیں پر فرمایا کہ اللہ ہے وہ جو زمین آسمان کی تدبیر کرتا ہے. 30ویں بارے میں فرمایا میرے فرشتے تدبیر کرتے ہیں. کہیں فرمایا کہ اللہ تمہیں وفات دیتا ہے، تو کہیں فرمایا فرشتہ تمہیں وفات دیتا ہے. تو یہ دیکھیں کہیں حقیقت کہیں مجاز. یہ زبان کا حسن ہوتا ہے. پڑھنے والے کے دماغ میں عقل ہونی چاہیے کہ ایک لفظ جس ذات کے لیے بولا جا رہا ہے وہی معنی مراد لیا جائے. اللہ اکبر. آسان سی مثال کہ وہ بھی زندہ یہ بھی زندہ، فرق ہو گیا. اللہ رحیم ہے، مصطفیٰ کریم رحیم ہے، لیکن جس معنی میں اللہ رحیم ہے اس معنی میں حضور کو رحیم مانیں گے تو شرک ہو جائے گا. اور جس معنی میں حضور رحیم ہے وہ معنی اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ واسطہ ہے، سبب ہے. تو یہی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان کا پہلے خمار اتارا. فرمایا کس طریقے سے مسلمانوں کو مشرک اور شرک کہہ رہے ہیں. صحابہ کرام کی زبانوں پر جملے جاری رہتے تھے. مثلا آپ دیکھیے کہ حدیث میں موجود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا، جو میں آسان مثالیں دیتا ہوں تاکہ ناظرین سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت نے ذخیرہ کیا جمع کی.
اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے پر کہ مجازن حضور کو دافع البلا کہا جائے گا، حضور کی پناہ کو طلب کرنے کے الفاظ کہے جا سکتے، اس پر 300 حدیثیں اکٹھا کی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقت ہوتا تو ہم سطر بسطر آپ کے سامنے پڑھتے، یہ پورے رسالے کا ہم خلاصہ۔ جی 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 300 حدیثیں امام احمد رضا نے یہاں پر اکٹھا کی ہے۔ میں ناظرین سے کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ الفاظ جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زبانوں پر رہے ہیں۔ مثلا کیسے، غور کیجئے، حضرت اسما، سیدہ اسما پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ ہماری ماں کی بڑی بہن ہے، انہوں نے حضور کا ایک جبہ حضرت عائشہ سے لے لیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ جب کسی کو نظر بد لگ جاتی، اب نظر بد کا علاج جو ہے وہ میڈیکل میں نہیں ہے، یہ تکوینی چیز ہے۔ کیا بات، وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب ہم کرتے کیا، کہتے ہم حضور کا وہی جبہ لیتے اور ایک تھال میں پانی جمع کرتے، حضور نہیں، حضور کے بدن پر لگا ہوا جبہ، اللہ وہ جبہ مبارک اس پانی میں ڈبوتے، مریض کو پلاتے، مریض کو شفا ہو جاتی۔ اچھا اب لفظ کیا بول رہی ہیں ذرا غور کریں، یہ نہیں کہتے اللہ شفا دیتا، لفظ کیا بول رہے ہیں، دل میں وہی مراد ہے کہ اللہ شفا دے رہا ہے، کیونکہ لفظوں سے پکڑتے ہیں نا مسلمانوں کو، ارے تم نے اللہ کو بھی یا کہا، رسول کو بھی یا کہا، تو وہ کہتی کیا، نغسلھا، ہم اس جبے کو دھوتی، اور وہ نستشفی بہا، اور ہم اس جبے کے پانی سے شفا طلب کرتے۔ اللہ باب استفعال ہے نا، شفا طلب کرنا، اور یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، نستشفی، ہم شفا طلب کرتے، ہم شفا طلب کرتے، شفا طلب کرتے، کسے، اللہ سے، برکات بہا، اس جبے سے، للمردہ، مریضوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اللہ سے شفا طلب کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اس جبے سے شفا طلب کرتے۔ مطلب یہی ہے کہ دل میں یہی ہے کہ ہم اللہ سے شفا طلب کر رہے ہیں، جبہ واسطہ پڑھ رہا ہے۔ اب میں نے کہا جب صحابہ کرام حضور کے جبے کی طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے جبے سے شفا طلب کرتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہے، تو یہ کہنا کہ ہم حضور سے شفا طلب کرتے ہیں یہ شرک کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے شاہ صاحب، کیا کہنے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ پڑھنے جیسا رسالہ، وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو رہا ہے اس مفہوم کو سمجھاتے ہوئے، کیونکہ مختار کل کا یہ سارا مفہوم آپ نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور کو کیا وجاہت اور کیا قدر اور کیسی شان اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمائے۔ فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے نقل کی، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ بانٹنے والا کون ہے؟ حضور کی ذات پاک، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اچھا مانگا کس سے جاتا ہے؟ جو بانٹتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، نہیں سمجھے آپ؟ واہ واہ، جب حضور کا بانٹنا شرک نہیں تو میرا حضور سے مانگنا شرک کیوں ہوگا؟ اللہ، ارے تھوڑا عقل پر ہاتھ ماری، نہیں حضور سے مانگ نہیں سکتے، تو میں نے کہا وہ بانٹ سکتے ہیں، کہاں وہ تو بانٹتے ہیں، تو میں نے کہا جو بانٹے گا تو مانگیں گے صحیح نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ اللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے، وانا قاسم، میں بانٹتا ہوں۔ یہاں پر بس تو گفتگو کو ختم کرتا ہوں، عالت نے بھی لکھا اس پر، یہاں پر دیکھیں کیا بانٹتا ہوں یہ نہیں بتایا، کیا بانٹتا ہوں۔ تو علم بدی کے اندر یہ قاعدہ موجود ہے، علم بدی و بیان میں، کہ جب مفعول کے افراد حد حساب سے زیادہ ہوں، توجہ کریں، جب مفعول کے افراد حد حساب سے زیادہ ہو تو پھر بانٹنے کی تقسیم کی کثرت کی وجہ سے، یعنی جو افراد مفعول کے وہ اتنے ہیں کہ وہ نومینیٹ نہیں کیے جا سکتے، کیا تو پھر مفعول کو حذف کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ جو دیتا ہے، کیا دیتا ہے، یہ بھی حذف ہو گیا، کیا بانٹتے ہیں یہ بھی حذف ہو گیا۔ فرمایا وہ دینے کی تعداد اتنی ہے کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور میری بانٹنے کی تعداد اتنی ہے کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جملہ لکھا، لیکن ان کو اپنے نبی کے لیے شان ہضم نہیں ہوتی، کہتے نہیں وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث جو ہے وہ علم کے بیان میں آئی ہے، رزق میں نہیں آئی۔ میں نے کہا بھائی اگر کوئی محدث ایک حدیث کو کسی چیپٹر کے نیچے لے آئے تو اس کا مضمون وہی خاص ہو جاتا ہے، اللہ، یہ کہاں سے مطلب نکالا تم نے؟ اللہ، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک فرماتے ای العلم والغنیمہ ونحوہما، فرمائے اس سے علم، غنیمت اور اس کے مثل ہر چیز مراد ہے۔ بعض نے کہا صالح کے لیے بشارت اور بد کے لیے ڈرانے مراد ہے، ممکن ہے کہ اس سے مراد درجات ہوں جو آپ کے سپرد کر دیے گئے۔ اور آگے فرمایا ان تمام کو جمع کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، جیسا کہ اس پر مفعول کا حذف دلالت کرتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے اگر کچھ چیز بانٹتے تھے نا، تھوڑی چیز بانٹتے تو اس کو بتاتے کہ میں یہ بانٹ سکتا ہوں، یہ نہیں کہا صرف یہ کہا میں بانٹنے والا ہوں۔ واہ،
تو انما انا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں. کس کو نہیں بتایا؟ فرمایا اس لیے نہیں بتایا کہ مولا علی قاری فرماتے ہیں اس لیے کہ بانٹنے والی چیزیں اتنی ہیں کہ وہ حد شمار میں نہیں آ سکتی. سبحان اللہ سبحان اس کا ترجمہ پھر یہ ہوا کہ جو اللہ دے سکتا ہے اللہ وہی میں بانٹ سکتا ہوں. سبحان اب اللہ کیا کیا دے سکتا ہے؟ اب مولا جی غور کریں اس پر، کیا کیا دے سکتا ہے؟ تو اللہ جو دے سکتا ہے میں بانٹ سکتا ہوں. پھر کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد تو یہ حدیث امام بخاری نے علم میں لائی ہے. تو میں نے کہا دیکھو بھائی یہ حدیث عام ہے جو میں نے ابھی بات آپ کے سامنے کر دی. جی اگر علم میں بھی لائی ہے، باب العلم میں لائے، اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ مجھے علم دیتا ہے اور میں علم بانٹتا ہوں. تو میں نے کہا 50% تو تم بھی مشرک اس میں بن رہے ہو کہ تم نے کم سے کم علم کو تو بانٹنے والا مان لیا نا. تو تم تو حضور کے لیے ایک عام سطح کی بات کر رہے تھے. تو فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے جو دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. اور اس میں مجازن بات، جس طرح کہ ہم اس جبے سے شفا لیتے ہیں، سرکار کے موئے مبارک شریف سے شفا لیا جا رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ دافع البلا کی قبیل سے ہے. یعنی شفا تھی بلا، جی، اور اس کو دور کس نے کیا؟ حضور کے موئے مبارک کے پانی نے. جی تو دافع البلا ہوا. واہ سبحان اللہ. دافع البلا کا معنی کیا؟ بلا بمانا مصیبت، جی، بلا بمانا مصیبت. دافع بمانا اس کے لیے رکاوٹ، جو مصیبت کو روک دے، جو مصیبت کو دور کر دے. اب صحابیہ کیا کہہ رہی ہیں کہ جب ہم میں کوئی بیمار ہوتا اور لا علاج ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ حضور نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے بدن مبارک پر ایک دفعہ لگا ہوا جبہ اللہ اپنے کمال کو اس میں ایسے جاری فرما دیتا ہے کہ اس کو ہم دھوتے تھے جبے کو، اور اس جبے کو پانی کو پیتے. اور جملہ ذرا سنیے گا، ہم کہتے ہیں نا تم کیوں کہتے ہو حضور بھی شفا دیتے اللہ بھی شفا دیتے؟ ارے میں نے کہا حضور کی شفا کی بات کرنے والے وہ تو مسلم ہے، یہاں تو صحابی کہتا ہے کہ حضور کے جبے کا پانی شفا دیتا ہے. سبحان اور اللہ. تو مجھے مشرک کہہ کے میری گردن پر چھری چلا رہا ہے خارجی. یہاں صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اگر کہیں کہ حضور شفا دیتے ہیں تو تجھے یہ شرک نظر آتا ہے. اور مسلم میں موجود ہے کہ نستشفی بہا، ہم حضور کے جبے کے پانی سے شفا لیتے تھے. تو صحابی کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور کے بدن مبارک سے لگا ہوا جبہ بھی شفا دیتا ہے. تو جب وہ جبہ شفا دیتا ہے تو وہ کہنا جائز ہے. تو اس جبے کی خود سے کیا کرامت ہے؟ وہ کرامت تو حضور سے. تو یہ کہنا کہ حضور شفا دیتے ہیں تو معنی کیا ہوا حقیقت میں؟ دل میں یہی ہے کہ اللہ ہی شفا دیتا ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا واسطہ بنتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے کمال درجے کی ان کی دیوانگی کی گرت لگائی ہے، اور ان کا بالکل واضح طور پر قرآن کی آیات اور اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے حافظ صاحب قبلہ 300 احادیث اکٹھا کی سبحان اللہ. اور اس میں سرکار دو عالم کے تشریح اختیار، سرکار علیہ السلام کی تکوینی اختیار. دیکھیں صحابہ کا جملہ کیا ہوتا تھا. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، یہ بخاری کی حدیث ہے، پتہ نہیں کیسے پڑھاتے ہیں لوگوں کو. انہوں نے ایک تصویردار قالین خریدا. کس نے؟ حضرت عائشہ نے. یعنی ایک قالین خریدا، اس پر تصویر بنی ہوئی تھی. حضور باہر تشریف لائے، دروازے پر رونق افروز ہوئے، اندر قدم نہیں رکھا حضور، کیونکہ سرکار تصویر سے منع فرماتے. ام المومنین نے جب حضور کے چہرے پر ناراضگی کو پایا تو عرض کرنے لگی حضور سے، کیا؟ یا رسول اللہ اتوب الی اللہ و الی رسولہ ماذا اذنبت. یا رسول اللہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے توبہ کرتی ہوں. اللہ اکبر. اللہ سے اور رسول سے توبہ کرتی ہوں. میں اللہ رسول سے توبہ کرتی ہوں. آج مجھے بتائیے آپ کھڑے ہو کر کے میں اللہ رسول سے توبہ کرتا ہوں، وہ بھی یہ کیا کر رہے ہو؟ رسول سے کیسے توبہ ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا یہی تو بولی صحابہ کی تھی، تو 3 صفحے کے 3 دن کے رسالے پڑھانے کے بجائے بخاری پڑھاتے نا. یہ لب و لہجہ آپ دیکھیے کیا ہے. فرمایا اتوب الی اللہ و رسولہ، میں توبہ کرتی ہوں اللہ سے اور اس کے رسول سے. اور آخری بات یہاں پر میں عرض کر دوں، وقت مکمل ہو گیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق جو اپنا سارا گھر اٹھا کر لے آئے تھے، اللہ سبحان اللہ، تبوک میں لائے تھے نا، جی. تو سرکار نے فرمایا ما ابقیت لاہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کیا مطلب؟ اپنے گھر والوں کی مشکل کی حل کے لیے کیا چھوڑا؟ کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کیا مطلب؟ جو ان کے لیے نفع بنے نا، جی جی بالکل، اور ان کی مشکل کو دور کرے. یعنی یہ کہنا کہ میں گھر والوں کی سب اٹھا کے لے گھر والوں کو چھوڑا، تو چھوڑنے سے مراد کہ ان کے لیے کیا نفع بخش چیز چھوڑی، کیا نفع بخش. اور نفع بخش چیز چھوڑی مطلب دوسرا کیا ہوگا؟ کیا ایسی چیز چھوڑی جو ان کو مصیبت سے بچائے اور نفع دے. اللہ. سرکار نے کیا فرمایا؟ ما ابقیت لاہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا حضور
ابقیت لہم اللہ ورسول، میں نے ان کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا۔ تو حضور نے نہیں کہا میں تو ادھر کھڑا ہوا ہوں، جی اللہ اکبر، ہاں ہاں ہاں، میں تو ادھر کھڑا ہوا ہوں، تیرا گھر تو ادھر ہے، نہیں۔ اب حضور نے اس بات کو جائز رکھا تو یہ تمہارا لب و لہجہ نہیں ہے، لیکن صحابہ کا یہ لب و لہجہ تھا کہ جب مصیبت دور کرنے کی بات ہو تو یہ کہتے اللہ رسول نے دور کی، انعام ملنے کی بات ہو تو کہتے اللہ رسول نے انعام دیا، معافی مانگنے کی بات ہو تو اللہ رسول سے ہم معافی چاہتے ہیں، اور خیرات و نفع لینے کی بات ہو تو اللہ رسول نے نفع دیا۔ اور فرق کیا ہوتا تھا، اور جب کبھی علم میں بات نہ ہو تو یہ نہیں کہتے اللہ جانتا ہے، بلکہ کہتے اللہ اس کا رسول جانتا ہے، اللہ رسول عالم۔ لیکن اللہ رسول عالم فرق کرتے تھے، اللہ کا جاننا حقیقی معنی میں ہے اور سرکار کا جاننا مجازی معنی میں، اس کی عطا اور سبب کے معنی میں ہے۔ یہ سارے فرق کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا۔ اور صدیق اکبر کو حضور نے کیا کہا کہ گھر کے لیے کیا چھوڑا آیا، یعنی کیا چھوڑا ہے، اس مراد گھر والوں کو نفع ملنے کے لیے کوئی چھوڑا آیا، نفع کی تو ساری چیزیں میرے پاس لے آیا، مال تو لے آیا، روٹی تو لے آیا، اناج تو لے آیا، تو گھر میں کیا چھوڑا؟ کیا مطلب؟ گھر میں چھوڑنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ پتھر چھوڑا آیا، تو پتھر کس کام کے؟ بالکل ٹھیک۔ مٹی چھوڑا آیا، تم کہتے مٹی گارا ہی ہے، تو سرکار نے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑا آیا؟ اس کا معنی کیا تھا؟ اس کا مطلب کہ سارا نفع والی چیز تو غزوے میں صدقہ کر رہا ہے، سارے نفع والی چیز تو جنگ میں صدقہ کر رہا ہے، اور ساری مشکل سے بچانے والی چیز جنگ میں صدقہ کر رہا ہے، تو گھر میں بھی کوئی نفع دینے والی چیز اور مشکل چھڑانے والی چیز چھوڑی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہ اللہ اس کا رسول۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے ساتھ رسول کا نام ذکر کر رہے ہیں، اللہ رسول عالم ذکر کر رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے یہی ان کا خمار بد کا پردہ چاک کیا۔ فرمایا حضور کو دافع البلا کہنے کا مقصد تو پہلے سنو، منہ کھول کے ایک دم شرک کا فتویٰ لگاتے ہو، جو مراد تم لیتے ہو مسلمان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی ہے، اور مسلمان جو مراد لے رہا ہوتا ہے وہ تیری کھوپڑی میں نہیں اترتی ہے۔ تو لہذا آئیں اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان کے۔ حضرت پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا ان کے واسطے کے بغیر شفاعت نہیں ہوگی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ حضور کی شفاعت کے بغیر اللہ بخش نہیں سکتا؟ میں نے کہا بخش سکتا ہے۔ کہنے لگے پھر؟ میں نے کہا لیکن نہیں بخشتا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اسی کو پوچھ، اس نے قاعدہ بنایا، تو 1.5 شانہ بن رہا ہے، جتنا خدا نے بنا دیا اتنا قبول کر۔ اور اسی کتاب میں اعلیٰ نے فرمایا کہ سنی ایجاد نہیں کرتا، ہم نے یہ چیزیں ایجاد نہیں کی ہے، ایجاد اللہ رسول کرتے ہیں، سنی مانتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے خوبصورت اور مدلل انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی ہے، میں کہتا ہوں کہ خواص تو خواص ہے، عوام کو بھی ماشاءاللہ آپ کی باتیں بہت اچھے انداز سے یقیناً سمجھ آئی ہوں گی، اور اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم کس امام کے چاہنے والے ہیں۔ حضرت نے ایک بات کی نا، حاکم حکیم داد و دوا دے، وہ کچھ شعر میں بھی سمجھایا۔ جی وہ حکیم نے جناب جان چھوڑا دی، اس حکیم کی دوائی سے فائدہ ہو گیا، اس حکیم کی وجہ سے میری گردن چھوڑ گئی۔ ارے حکیم داد و دوا دیں، وہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ ابھی جو حدیث پڑھی گئی، سرکار میں نہ لا اینا حاجت اگر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے واقعی یہ سوالیہ نشان تو ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہر معاملے میں مجازی معنی کو مان لیتے ہیں، صرف حضور کے معاملے میں ہی نہیں سمجھ آتا معاملہ یہ والا، بھائی ہمیں سب سے پہلے حضور کے معاملے میں سمجھ آتا ہے الحمدللہ، اس کے بعد ہمیں باقی سب کا سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی علم بھی مانیں گے تو شیطان کا مان لیں گے، یعنی کہ جو شیطان ہے، جو شیطان کے ٹائٹل کے ساتھ ہے، اس کے علم کو مان لیں گے، نہیں مانیں گے تو حضور کے علم کو نہیں مانیں گے۔ وہی والی بات ہے کہ نہ جانے ان کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا بغض ہے۔ اور آپ دیکھ، میں کہتا کلام ہے ایک بات میں سے، کیونکہ ہم براہ راست بات کر رہے ہیں معافی چاہتے ہوئے، اور پھر شیطان سے ڈرائیں گے بھی۔ شیطان تمہیں 3 دن کے لیے لے جائیں گے اور ایک بندے کو ڈرائیں گے۔ شیطان دور سے دیکھتا ہے، شیطان وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے کوئی نہیں دیکھتا، تو اگلا بھی پوچھتا ہے بیچارہ آپ ان کس پارٹی کے ہیں؟ تو کہنے لگا کیا مطلب؟ کہنے لگا تم مجھے شیطان سے ڈرا رہے ہو کہ شیطان سب کچھ جانتا ہے، اور وہ مولانا مظفر شاہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں علی اور ابو بکر و عثمان و غوث اعظم سب کچھ جانتے ہیں۔ کہنے لگا بیٹے وہ نہیں جانتے، یہ جانتے۔ تو کہنے لگا واہ،
تو یہی تو پوچھ رہا تھا اب ان کی اس پارٹی کے ہیں. او ہو اللہ اب اکبر. آپ دیکھیے جو اللہ آپ نے اکبر. بات کی ہے نا اللہ کہ اکبر. اس کے فضائل بیان کرنے کے حضرت وہ نظر بد لگاتا ہے بندے کو گرا دیتا ہے. انہوں نے کہا علی نظر لگاتا ہے تو مردے کو زندہ کر دیتا ہے. اللہ. تو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا چاچا سب کچھ کر سکتا ہے اور یہ اللہ کے نیک بندے کو اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات ہے شاہ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے اور ہم آپ سے اسی طرح برکات حاصل کرتے رہیں. ناظرین کرام انشاءاللہ عز و جل فتاوی رضویہ کا یہ خوبصورت پروگرام ہمارا سال بھر جاری و ساری رہے گا. ہر ہفتے انشاءاللہ آپ ایک نئے موضوع پر نئے رسالے پر گفتگو سنیں گے ان معزز اور مقتدر علماء کرام سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے اور ان پروگرامز کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے. ناظرین کرام انشاءاللہ جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.